آج ہم نے حبیب جان بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے. آپ سب میجورٹی آف لوگ آپ میں سے جو ہے جانتے ہیں کہ حبیب جان بلوچ لیاری سے ان کا تعلق ہے, سیاسی شخصیت بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. حبیب جان بلوچ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ لیاری سے آپ کا تعلق ہے, لیاری سب سے قدیم کہا جاتا ہے کہ آبادی ہے کراچی کی. لیاری والوں نے کراچی کو آباد کیا, لیکن کراچی بدقسمتی سے لیاری ابھی سب سے زیادہ پسماندہ آبادی بھی ہے کراچی کی. اس کی کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پسماندہ آبادی کیوں ہے؟ کیونکہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو آپ یا آپ جیسے گینگسٹرز ہیں وہاں پہ, ان لوگوں ان کی وجہ سے لیاری پسماندہ رہ گیا. ہاں اطہر, چلیں آپ کا یہ الزام ہم اپنے سر آنکھوں پہ لیتے کہ ہم گینگسٹر ہے. تو جب بھی تاریخ لکھنے والے مخلص ہوئے, ایماندار ہوئے, تو ہمارا کردار سنہرے الفاظوں میں لکھا جائے گا. اچھا سوری, صرف آپ کو 2 سیکنڈ کے لیے روکوں گا ابھی. یہ الزام دیکھیں ہوا سے تو نہیں لگایا. اب بات یہ ہے کہ 100 سے زیادہ مقدمات, اگر سیاسی مقدمات اگر مخالفین پہ بنتے ہیں پاکستان میں, بکری چوری کا, بھینس چوری کا, آپ پہ تو ماشاءاللہ مقدمہ بھی سارے قتل کے مقدمات, اور 34 مقدمات میں تو ابھی آپ جب گئے ہوئے تھے پاکستان تو آپ نے ہائی کورٹ تک گئے, ضمانتیں بھی کروائیں. تو کیا یہ صرف سیاسی مقدمات ہیں کہ اس میں کوئی سچائی بھی ہے کہ آپ واقعی گینگسٹر اتنے خطرناک ہیں؟ سر ہمارے سیاسی مقدمات میں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ اس زمانے کے جو ایس ایچ او صاحبان تھے اور اس تھانے کے ہیڈ مورر صاحبان تھے, میں ان سے کبھی ملا تو نہیں تھا, ان کا میں مشکور. اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے, اللہ انہیں بخشے. انہوں نے کہا, اس وقت بہت بڑے ایس ایس پی تھے, دبنگ بڑا نام تھا, چودھری اسلم, ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ریاست کی طرف سے, اس پہ میں ابھی ڈیبیٹ نہیں کروں گا. تو جب انہوں نے, اور ایک موصوف تھے آصف علی زرداری صاحب کے چھوٹے بھائی, منہ بولے بھائی, مسٹر اویس مظفر ٹپی, ان کی خواہش تھی کہ ہم پر مقدمات قائم کیے جائیں, چوری کے, فراڈ کے, 2 نمبری کے, وغیرہ وغیرہ, جس طرح پولیٹیکل لوگوں پہ ہوتے آپ نے جیسے کہا. لیکن میں جب ہمیں پتا چلا, یہ گورنر سندھ کے گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت کے گورنر کے دفتر میں, تو ان ایس ایچ او صاحبان نے کہا کہ حبیب جان کے بارے میں جتنا ہمارا علم ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایک معزز فیملی ہماری, مزدور لوگ ہیں, ورکنگ کلاس لوگ ہیں, تو کہا اگر ہم یہ مقدمات قائم کریں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ حبیب کوئی فراڈ کر سکتا ہے, کوئی 2 نمبری کر سکتا ہے. تو پھر ٹپی صاحب اور چودھری صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر آپ سارے مرڈر ڈالو اور کیا کہتے ہیں وہ سرگنا. تو جناب پھر ان کی محبت تھی, ان کی مرضیاں تھیں, بادشاہ وہی تھے, وزیر وہی تھے, سب کچھ وہی تھے. پھر انہوں نے جس طرح ٹھوک بجا کر دل سے, دماغ سے, جو ان سے بن سکا, روزانہ قتل ہی قتل, قتل ہی قتل. سر آپ سے بھی ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, اور جو جب ملتا ہے جو وہ کہتا ہے یار آپ قاتل تو نہیں ہو سکتے. ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے تو قتل کیا ہوگا, اپنی خواہشوں کا, اپنی امیدوں کا تو قتل کیا ہوگا انسان کو, کیونکہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں, میرا نبی, میرا خدا کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری کائنات کا قتل ہے. تو بہرحال اس میں ایک بات میں اتنا کہوں گا کہ ویسے آپ نے کہا کہ ملاقاتیں بھی رہی آپ کے ساتھ, تو ایک بات تو میں کہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ گینگسٹر ہیں تو بڑے نفیس گینگسٹر ہیں, اتنا بازوق گینگسٹر, اتنا با اخلاق گینگسٹر, اور اتنا علم و ادب اور جو ہے فنون لطیفہ سے جو ہے انس رکھنے والا گینگسٹر میں نے نہیں دیکھا. پر اینی وے, حبیب جان, لیاری کی جو پسماندگی ہے اس میں لیاری گینگ وار کے اوپر بھی الزام آتا ہے, اور آپ کا اب مانے یا نہ مانے ہر دوسرے مقدمے میں آپ کا نام ہوتا تھا, عزیر کے ساتھ, ایون ارشد پپو کے قتل کے کیس میں بھی آپ کا نام تھا, کہ آپ نے بے نظیر صاحبہ کا 2 دفعہ ذکر کیا اور بڑی عقیدت سے کیا, اور مجھے پتا ہے کہ وہ بھی آپ سے بڑی شفقت کرتی تھیں. لیکن آپ نے اس کا کیا صلہ دیا؟ آپ نے بلاول کو گھسنے نہیں دیا پچھلے الیکشنز میں لیاری میں, اور نہ صرف گھسنے نہیں دیا بلکہ بلاول کو ہروا دیا آپ لوگوں نے لیاری سے. سر یہ ہم نے شہید بھٹو سے اور شہید بی بی سے سیکھا تھا کہ پالیٹکس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا, مفادات زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہ میں پھر اس میں اگر بات کہوں تو بیگم بھٹو صاحبہ کے معاملہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو شہید بی بی بے نظیر صاحبہ اپنی والدہ کے سامنے کھڑی تھی, اور آپ کے سامنے جو ہے میر مرتضی بھٹو, بیگم صاحبہ. تو پالیٹکس میں جب ہم نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمارے مفادات کا نقصان ہو رہا تھا آصف علی زرداری کی وجہ سے, میں نے اللہ گواہ رمضان ہے,
روزے سے ہوں، ہم نے آخر تک کوشش کی کہ آصف علی زرداری مفاہمت کے نام پر یا مصلحت کے نام پر ہمارا استحصال، ہمارا قتل عام بند کرے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کو نیچے نظر کچھ نہیں آتا. تو اس میں بڑی باتیں ہیں کہ وہ کراچی کی صورتحال، الطاف حسین کا دبنگ انداز، آرمی کی مفاہمت پاکستان کی یہ علیحدگی پسند قوتوں کے ساتھ. اب میں الطاف حسین کو علیحدگی پسند قوتوں کا سربراہ کہتا ہوں. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ ہماری جگہ ہوتے تو اپنے لوگوں کا قتل عام برداشت کرتے، ظلم برداشت کرتے، جبکہ ہم امام حسین کی بھی ماننے والے ہیں کہ کربلا کا قصہ کیا تھا. یہ مفادات کا بات تھی. وہ اپنے نبی کا دین بچانا چاہتے تھے اور یزید اپنا دین لاگو کرنا چاہتا تھا. تو ہم ذوالفقار علی بھٹو کے آج بھی غلام ہیں، آج بھی اس کی عقیدت مند ہیں. بی بی سے ہمارا پیار کوئی نکال نہیں سکتا ہمارے ذہنوں سے. لیکن ہم نے یہ کہا تھا آصف علی زرداری صاحب، ہم ذوالفقار علی بھٹو کے تو غلام ہو سکتے ہیں لیکن ہم تمہارے درباری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ ہماری زمین بھی قبضہ کرنا چاہتے ہو. اور یقین کریں اطہر کاظمی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لیاری کے لوگ مزاحمت نہ کرتے تو یقین کریں آپ کا ایوان صدر جہاں زرداری بیٹھے تھے، ایوان وزیر اعظم جہاں گیلانی بیٹھے تھے، اور جی ایچ کیو جہاں کیانی بیٹھے تھے، یہ سب کی مفاہمت تھی الطاف کے ساتھ. اور الطاف، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، الطاف کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا. اگر میں سچ اس میں سوری، آپ نے الطاف حسین صاحب کا ذکر کیا تو میں صرف اس میں اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الطاف حسین صاحب کا جب طوطی بولتا تھا کراچی میں، تو آئی جی سندھ جو ہے وہ بھی الطاف حسین کا نام نہیں لیتا تھا. آپ نے میڈیا پہ کھڑے ہو کے ایک دن ہمارے ایک دوستوں کے ساتھ کیمرے کے سامنے آپ نے کہا کہ الطاف حسین تمہارے پاس ایک کنواں ہے، تم اگر اس میں سے ہم کچھ بالٹیاں لے رہے ہیں تو ہمیں وہ لینے دو، نہیں تو وہ ہم تمہارا جو کنواں ہے اسی کو تباہ کر دیں گے. تو آپ قاضی صاحب وہ کنواں ان کا نہیں تھا، وہ کنواں پاکستان کا تھا. وہ کراچی نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین جس کی اتنی دہشت تھی، اس کو اگر آپ کھڑے ہو کے کراچی میں دھمکیاں لگا رہے ہیں. نہیں سر، ہم ڈرتے نہیں تھے. ڈرنے کا خوف ہمیں آج بھی اوپر والی ذات سے. انسان تو فانی ہے، مٹی کا بنا پتلا ہے. اس وقت یہ بات کہنے کی نوبت یوں آئی کہ ایک کنواں ہے جو پاکستان ہے. شہد کا کنواں کے لے، دودھ کا کنواں کے لے، پانی کا کنواں کے لے، اس پانی پر ہم سب کا حق ہے. مائنورٹی کا بھی حق ہے، تیلی کا بھی حق ہے، چودھری کا بھی حق ہے، وڈیرے کا بھی حق ہے، اور ایک عام آدمی کا بھی حق ہے. ہم نے ایک بات کہی تھی کہ تمہیں بدقسمتی سے یہ کنواں تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، 70% ریونیو دینے والا کنواں جس سے پورا پاکستان چلتا ہے. اور اس کنویں کو دینے والی ہماری جی ایچ کیو تھی، ہمارا ایوان صدر تھا، ہمارا ایوان وزیر اعظم تھا. تو ہم نے تو اپنے کنویں سے بھیک مانگ رہے تھے کہ چند بالٹیاں ہمیں دے دو یار. ہم نے تسلیم کیا کہ یہ کنواں تم نے قبضہ کر لیا ہے. جب اوپر والوں کو اعتراض نہیں تو وہ کی کہتے ہیں پنجابی سنوکھی، تو ہم نے کہا ہم نے بھی ایگری کر لیا کہ کنواں آپ لے لو، قبضہ کر لیا، نو پرابلم. ان چند بالٹیاں جو ہمارے جینے کا سبب تو بنے. اور پھر کاظمی صاحب آپ نے ایک بات کی، بدقسمتی سے کچھ دوستوں کی وجہ سے بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لائبریری میں جانے کا بہت شوق تھا، پھر قصے بہت پڑھے تھے حق چھیننے کے، حق مانگنے کے. بھگت سنگھ بھی ہم نے پڑھا، کربلا کے قصے بھی پڑھے، ذوالفقار علی بھٹو کے قصے بھی پڑھے، دنیا میں جتنی تحریکیں چلی وہ بھی پڑھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کوئی کپڑے اتار کر شہر میں آپ کو ننگا دوڑانا چاہتا ہو بلا وجہ، اگر ہم نے کوئی قصور کیا ہوتا، ہم نے کسی مہاجر کو یا الطاف حسین کی کسی فیملی کو تکلیف دی ہوتی، کراچی کے لوگ تو بےچارے کہہ رہے تھے جب ریاست ہی پوری لیٹ گئی ہے تو ہم اب الطاف سے کیا لڑیں گے. لیکن ان کے ظلم تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے، بڑھتے ہی جا رہے تھے. تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑا کہ اس کنویں سے ہمیں چند بالٹیاں نہیں ملی تو ہم یہ کنواں تباہ کر دیں. تو اس میں کیا غلط کہا؟ آپ نے کہا کہ آپ لیاری کی عوام کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب لیاری کا ذکر آتا ہے نا تو بھٹو خاندان کا ذکر حبیب صاحب آٹومیٹکلی ساتھ آ جاتا ہے. جب محترمہ واپس گئیں، میں الطاف حسین کے اوپر بھی آؤں گا، آپ لندن میں بھی الطاف حسین کے گھر کے باہر بڑے مظاہرے کرتے رہے، اور اس میں ایک میں اکثر آپ سے یہ اعتراض کرتا ہوتا تھا، میں کہتا تھا حبیب جان آپ کے اوپر تو خود اتنے مقدمات ہیں، تو آپ الطاف حسین، تو آپ کہتے تھے میرے اوپر کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر جو مقدمات ہیں وہ الحمدللہ پاکستان مخالف کوئی مقدمہ نہیں ہے. تو اس پہ تو میں آؤں گا. پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب محترمہ واپس گئیں تو ان کا جو سب سے اول دستہ بنا جو محترمہ کی حفاظت کے لیے، کراچی میں کارساز کا واقعہ میں یاد ہے، اس میں لیاری کے بڑے جوان شہید ہوئے، لیاری کے جوان وہاں پہ جاں باک ہوئے.
آپ کے اس میں دوست بھی تھے, جاننے والے بھی شامل تھے, مجھے اسکواڈ میں بھی نظر آ رہے تھے آگے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے. کس نے محترمہ کو مروایا؟ اسٹریٹ فارورڈ آپ سے کوشچن کروں گا کہ اندر کیا سوچ ہے لیاری کی اسٹریٹ پہ جو اندر کا پرانا جیالہ ہے, اس کی کیا سوچ ہے کہ محترمہ کو کس نے مروایا؟ سر محترمہ کو ایک سنڈیکیٹ نے مروایا, جوائنٹ وینچر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مارنے والے بھی آج خوش نہیں. دیکھیں, جب بھی کوئی اتنا بڑا قتل ہوتا ہے, اتنی بڑی شہادت ہوتی ہے, تو وہ کوئی ایک آدمی یا ایک گروپ نہیں کرتا. اور اب تک کی جو صورتحال سمجھ آ رہی ہے شہادت سے لے کر آج تک, پہلا شک تو مفادات کے, جس کو پریویلیج ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اس پہ شک ہوتا ہے. اور میں اس بات کو بالکل لگی لپٹی کہے بغیر کہوں گا کہ اس میں امریکہ بھی تھا, اس میں اس وقت کی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, اور اس وقت اس میں شہید بے نظیر بھٹو کے اپنے گھر کے لوگ بھی تھے. یہ کیوں سوال نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں پوچھتے, کیوں انکوائری نہیں ہوتی؟ 10 سال تک آصف علی زرداری صاحب فرد واحد ملکیت تھی ریاست ان کی, سینٹ میں آپ تھے, مرکز میں آپ تھے, صوبوں میں آپ تھے. آپ نے اس کیس کو جس طرح رینگتے ہوئے چلایا, جس کیس ایان علی کے کیس پر جتنی محنت کی, سابق گورنر کو آپ نے لگایا, کیا نام تھا ان کا, لطیف خسر صاحب, پوری پیپلز پارٹی کی ہائی فائی پروفائل کریم ایان علی کے مقدمے میں کھڑی رہتی تھی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمات میں آپ مجھے بتا دیں گے کسی بھی ہیرنگ پر, کسی بھی کورٹ کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کریم یا ہائی فائی قیادت موجود رہی ہو؟ میں تو یہاں پر روتا ہوں, دکھ ہوتا ہے کہ وہ شہید بی بی جس نے پاکستان کی سالمیت کے لیے, اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ دیتے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کا, تو پاکستان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میزائل ٹیکنالوجی کے اصول کا کریڈٹ دینا ہوگا. اس نے اپنے اقتدار کے بجائے پاکستان کی سالمیت کو اہمیت دی. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ذات کے لیے, اپنے مفادات کے لیے اتنے بڑے قتل میں ملوث ہوئی. اب وہ طالبان کا نام لے لیں یا بیت اللہ مسعود کا لے لیں یا ایکس وائی زیڈ کا لے لیں, یہ تو وہی ایک فرار کا راستہ ہے کہ قاتل اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا ملبہ کسی اور کے کاندھے پہ ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ قتل ایک معمہ رہے گا, لیکن پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اچھا, اس میں اگر لیاری کی طرف آئیں تو آپ پچھلے الیکشن سے پہلے آپ خود گئے, آپ واپس چلے گئے پاکستان, آلدو کہ آپ کے اوپر درجنوں مقدمات بھی تھے, اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ محترمہ کے ایک قریبی ساتھی اور بزرگ ساتھی, اور یہاں پہ جن کے گھر اکثر محترمہ آتی ہوتی تھیں, انہوں نے آپ کو کہا بھی, دوستوں نے سمجھایا بھی, اور میرے سے بھی 2-3 دفعہ آپ کی بات ہوئی, آپ کو سب نے یہی مشورہ دیا کہ حبیب جان مت جاؤ پاکستان, مروائے جاؤ گے, اس وقت آپ کے مخالفین کی حکومت ہے سندھ میں, تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. پھر آپ چلے گئے, پھر جب آپ چلے گئے تو میں نے اسلام آباد میں تھا, تو آپ کو میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں کچھ عرصہ, اگر آپ کو کچھ ہے پرابلم ہے. تو پھر بھی آپ نے کہا نہیں میں کراچی میں ہی رہوں گا. تو آپ کراچی میں رہے, الیکشن سے پہلے گئے, انفارچونیٹلی کچھ ایسے ہوئی لیگل چیزیں کہ جس کی وجہ سے آپ الیکشن تو نہیں لڑ سکے. آپ کی خواہش تھی کہ آپ وہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, اور اب وہاں سے پھر آپ نے شاید پی ٹی آئی کے نمائندے کی سپورٹ کی, اور پی ٹی آئی وہاں سے جیت بھی گئی. تو آپ کا واپس جانے کا مقصد کیا تھا؟ اور مطلب کہ آپ نے بھٹو, جس کے ابھی آپ اتنے گن گا رہے تھے, بھٹو کو تو آپ نے لیاری سے فارغ کروا دیا اور پی ٹی آئی کا ایم این اے منتخب کروا دیا وہاں سے. نہیں قاسمی صاحب, یہ تھا کہ واپس جانے کا مقصد تو یہی تھا کہ جو یقین آپ کا ہو کہ موت نے کہیں بھی آنا ہے. بینگ اے مسلم ایمان ہے میرا. اور جب خالد بن ولید کا قصہ سنتے ہیں کہ موت نہیں ہے تو پھر تلواروں کے سائے میں بھی نہیں ہوتی. اور ہم پہ کئی حملے ہوئے ہیں, بہت حملے ہوئے ہیں, کہیں کا ذکر ہی نہیں کیا, کہیں کا ذکر ہوا ہے میڈیا میں. تو بولتے ہیں نا جب بچانے والا بڑا ہو تو مارنے والے کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ابھی میرا یہ یقین ہے کہ موت نے آنا تبھی آپ سے بات کرتے ہوئے آ جائے گی, کورونا سے آ جائے گی, نہیں آنا تو پھر پوری دنیا مر جائے گی, ہو سکتا ہے کہ ہم نہ مرے. یہ ہمارا یقین ہے. ہاں, رہا سوال بھٹو صاحب کا, تو بھٹو صاحب ہی نے تو ہمیں سکھایا ہے, شعور دیا ہے. اور ہم نے وہاں جا کر یہ بتایا آصف علی زرداری کو اور ان کی ٹیم کو کہ بھٹو کا کارکن زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ اس نے, بھٹو شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور پاکستان کے شہر کراچی کے ایک چھوٹے سے مضافاتی علاقے لیاری نے یہ ثابت کیا کہ طاقت عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کوئی مفاہمت کے, مصلحت کے, یا کسی زرداری کے ڈالر میں, پیسوں میں, یا کسی بندوق کے زور پر طاقت نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا, میں یہاں پر
آپ نے کہا کہ اب جی پلیز پلیز پلیز. لہاری کے لوگوں کو میرا یوں سلام ہے کہ جب پورا پاکستان کسی بھی کوئی نہ کوئی آمریت کے رہی ہے اس کے تلوے چاٹتا رہا ہے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سردار، لیکن لہاری واحد ایک چھوٹا علاقہ تھا جو اپنی کم علمی کے باوجود، اپنے مزدور ہونے کے ناطے انہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے جو استقامت کے لیے کام کیا کہ 11 سال تک ضیاء کوڑے برساتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا. لہاری کے لوگ بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے، بے نظیر کے ساتھ کھڑے رہے. لہاری کے لوگ نہ کل بکے تھے نہ آج بکے. لہاری کے ٹھیک. لوگوں کو اور لہاری کے لوگوں کو پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ریاست کی ہر مشینری کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ لہاری نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ آپ کا الطاف حسین پاکستان کو توڑنے میں 99 پوائنٹ بارڈر کراس کر چکا تھا. یہ تو اللہ بھلا کرے جنرل رائل شریف کا اور جنرل باجوہ کا جو کنٹینیوٹی ہے. ورنہ یقین کریں سر، آپ کی کراچی اتنی بڑی چھاونی بن گئی تھی، اتنا اسلحہ تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی کبھی تصویریں چلتی ہیں، کور کمانڈر سے بھی آپ پوچھ لیں، رینجرز کے جی. ڈی جی سے پوچھ لیں کہ کراچی کہاں کھڑا تھا. تو اچھا لہری کے جی، لوگوں نے آپ نے بول کے دیکھے. اسلحہ کی بات کی آپ نے. اوبیسلی آپ لوگوں نے الطاف حسین کے جو بھی ان کے جو کہا جاتا ہے الجڈلی جو ان کے گروپس تھے ان کو ریزسٹ بھی کیا. لیکن دیکھیں جب لیاری میں رحمان ملک صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ تو لیاری ہے، گنڈے اور گینگسٹر تو سب لیاری میں. اور جب چودھری اسلم صاحب بھی وہاں پہ گئے، اب تو وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، تو آپ لوگوں نے پولیس کو ادھر اندر نہیں گھسنے دیا اور وہ گولی ماری جو بختر بند جو ہے کے اندر سے گزر گئی. تو لیاری کی عوام کی ووٹ کے ساتھ ساتھ یہ بندوق کی طاقت بھی تو تھی نا وہاں پہ، جو رحمان ملک کہہ رہے تھے کہ اندر گینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے مقابلہ کر کے سچ ثابت کر دیا کہ جی ہاں لیاری میں ہیں گینگسٹرز. نہیں، رحمان ملک سچ بولتے تو زیادہ اچھا ہوتا. دیکھیں نا سر، آپ کو اللہ نے، حدیثوں نے، نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنے دفاع کا حق دیا ہے آپ کو. لیاری کے لوگوں نے تو اپنا دفاع کیا. ہم پہ جو جنگ مسلط کی گئی تھی الطاف حسین کی صورت میں، ان کی بلیک کیٹ کی صورت میں، ان کے تشدد کی صورت میں، رحمان ملک کو وہ نظر نہیں آتی تھی، نظر آتی تھی، لیکن ان پہ مفاہمت کی پٹی بندھی ہوئی تھی. الطاف کہتا تھا کہ لیاری، کیونکہ اب میں بتاؤں سر آپ کو ہمارا شوق کیوں بڑا. انٹرنیشنل قوتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ بھی الطاف نے خط لکھے ٹونی بلیر کو، امریکہ کو، کہ حاجی ہماری جو فرنٹ لائن فورس ہے وہ آپ کے لیے بالکل حاضر ہے کراچی کو علیحدہ کرنے کے لیے. اس طرح کے خط جب لکھے گئے تھے، ریاست نے ان خطوں پر توجہ نہیں دی اپنے اس کرسی کو بچانے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں سر، ہم نے تو قصے پڑھے تھے کہ لوگوں نے اپنی توپوں میں پتھر ڈال کر دھواں نکالا تاکہ پتہ چلے کہ توپ چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب میرے گھر پر، میری ماں بہنوں کی عزت پر حملہ ہو تو میرے ہاتھ میں پتھر ہوتا تو میں پتھر بھی مارتا، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا میں مارتا. کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ ہتھیار پھینکنے سے بہتر ہے کہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا جائے. اب آپ بتائیں کہ لیاری کے لوگوں نے، اور رہا سوال اسلحے کا، تو سر پشتون، بلوچ جو کلچر ہے وہاں اسلحہ، ہتھیار رکھنا ان کے کلچر کی شان ہے. اب جس کے پاس جو تھا، چھوٹی بندوق تھی کہ بڑی بندوق تھی، گلیل تھی یا پتھر تھا، انہوں نے اپنا دفاع کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ رحمان ملک پہ آج بھی مقدمات قائم ہونے چاہیے. ہم نے باہر آکا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے، میں آج پھر کہتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کراچی کے سے تعلق رکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب جناب گلزار صاحب، کہ آپ شو موٹو لیں اور اس کراچی کے اس معاملے پہ آپ ڈیبیٹ کرائیں، اس کا فیصلہ دیں کہ کراچی میں 30-35 سال جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک کیا ہوا، پیسے کہاں سے آئے، اسلحہ کیسے آیا، شہر کو یرغمال کیسے بنایا، شہر سے پبلک ٹرانسپورٹ کیسے غائب ہوئی، شہر کی ایجوکیشن کہاں گئی، شہر کی صنعتیں کہاں گئی، شہر کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ہمارے محکموں میں کون لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے. سب بڑی ڈیبیٹ ہے. ٹھیک. لیکن دکھ کی اچھا اس بات ہے. میں حبیب جان دیکھیں آپ کے وہ ریلیٹو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور عزیر بلوچ کا جب لیاری گینگ وار کا ذکر آئے تو عزیر بلوچ کا ذکر آئے گا. عزیر بلوچ کے اوپر آپ کے بہت زیادہ وہ قریب ہیں. اب ان کے اوپر خود الزام لگا کہ فورن ایجنسیاں ان کے لیے جو ہے ان کو اسلحہ دے رہی تھیں اور وہ فورن ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو پھر تو یہ ساری چیز تھوڑی سی مڈل ہو جاتی ہے نا. جو ہم الطاف حسین پہ الزام لگاتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے گروپ کے اوپر بھی اس طرح کے الزام آ گیا. چلیے، آپ نے اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو میں پاک فوج کا، جنرل باجوہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک محب وطن پاکستانی عزیر بلوچ کو سول کسٹڈی میں دے دیا. میرا خیال تھا کہ شاید لوگ کہتے تھے جو پولیٹیکل باتیں ہوتی تھی کہ جناب کے عزیر کو اس لیے رکھا گیا کہ یہ زرداری کے خلاف استعمال ہوگا، تو ہم میں ہنستا تھا کہ ریاستیں کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن اب زرداری صاحب
ضمانت پر ہیں, خوب ٹھنڈی مشینوں کے مزے لیتے ہیں. ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ بھی, فریال عرفہ میں جنہیں ادھی کہتے ہیں, شی از ان فائن کنڈیشن, فائن سچویشن. تو میں یہ کہتا ہوں کاظمی صاحب, اب عزیر بلوچ, جیسے آپ لندن میں رہتے ہیں, رابن ہوڈ ایک کیریکٹر تھا. ہر کیریکٹر کا اپنے دور میں اپنے وقت کے مطابق ایک رول ہوتا ہے. آپ نے عزیر بلوچ کی کیریکٹر کو اسٹڈی کرنا ہوگا, اس پہ تحقیق ہوگی, بلکہ اس پہ پی ایچ ڈی مقالہ لکھنا پڑے گا آپ کو کہ جناب یہ عزیر بلوچ کیریکٹر کیا تھا, کیوں تھا. اگر آپ الطاف کو ڈسکس کرتے ہیں تو عزیر بلوچ اور الطاف کی کہانی کراچی اور لیاری کو الگ نہیں کر سکتے. 35 سال تک جس کراچی کو ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دیا جس نے بے ظالمانہ طریقے سے ظلم کیا کراچی پر, عام آدمی کو نہیں مارا بلکہ اپنے لوگوں کو بھی مارا. عظیم طارق کا مرڈر, ایسے بہت سارے مرڈر ہیں. تو عزیر بلوچ نے جو کچھ بھی کیا, اس کے باپ کو جب قتل کیا گیا اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. اب ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں, آپ سوچیں کیا ہوگا. لیاری میں ہر اس بلوچ کو جس کے بال گھنگریالے تھے, وہ مخصوص علاقے سے جب آگے جاتا غائب ہو جاتا, اسے مار دیا جاتا. اسے ریاست کی مشینری نہیں مارتی تھی, الطاف سے مارتا تھا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لیاری اگر رہا تو الطاف کا جو مشن تھا, فیوچر پلان کراچی کی آزادی کا, اس میں ہرڈلز ہیں. تو وہ کون ہے؟ لیاری والے. تو یہ تو بڑی تحقیق ہوئی ہے, فارن پریس نے یہ کہا ہے, بی بی سی میں یہ ڈاکومنٹری چلی ہے. یہاں پر دیکھیں روس کیمپ, اس کی ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, پشتون کا قتل عام دیکھیں, پنجابی کا قتل عام دیکھیں. کسی آپ میں کیا بات کہوں آپ کو کاظمی صاحب. تو عزیر بلوچ کو گینگ وار کیسے بنا, کیوں بنا, ہمارے کہا کہ آتے, اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی, کوئی لکھے گا, لیکن مسئلہ ہے کہ کوئی کتاب لکھے تو ریاست اس کو جی. آنر نہیں کرے گی. اچھا, اس ایک تو ایک تو ابھی یہ بھی الزام لگتا ہے, بلکہ الزام کیا لگتا ہے, یہ میرے پاس ایف آئی آر کی ادھر کاپی بھی پڑی ہے, کہ ایک ایف آئی آر میں آپ نے عزیر بلوچ نے جس ریاست کے دفاع کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں بعد میں دہشت گردی کی عدالت نے آپ کو مفرور بھی قرار دیا, بعد میں آپ نے شاید اس میں ضمانت کرائی ہے جب ریسنٹلی آپ نے, کہ آپ لوگوں نے ایک پولیس والے کو اغوا کیا اس کے ساتھ مل کے, عزیر بلوچ کے ساتھ, اور ادھر لوگوں نے آپ لوگوں کو دیکھا اور پولیس والے کا بعد میں مرڈر ہو گیا. تو کیا جو لیاری کے, میں آپ سے اسٹریٹ سوال کر رہا ہوں, جو لیاری کے لوگ تھے, کیا ریاست کے خلاف بھی آپ ہتھیار اٹھاتے تھے, رینجرز پہ آپ لوگ حملے کرتے تھے؟ یہ جو لیاری کے لوگ تھے, آپ سے مراد جو گینگسٹرز اور دوسرے جو لوگ تھے, عزیر تھے کا گروپ تھا جو, جس ایف آئی آر کا آپ نے ذکر کیا, تو ایسی بے شمار ایف آئی آر ہیں جب میں پاکستان ہی میں موجود نہیں تھا. اس ایف آئی آر کا ٹارگیٹ اچیومنٹ یہ تھا ان کا کہ ہم ایف آئی آر اتنی لانچ کریں تاکہ مجھے برطانیہ میں ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے یہاں کی حکومت سے مجھے پنش کروایا جائے. لیکن شکر ہے خدا کا, یہ انصاف ہے, بڑی باتیں ہوئی یہاں پر. میں بیرسٹر سبود اللہ قادری کسی صاحب کا مشکور ہوں, لارڈ نذیر احمد کا, لارڈ قربان کا, کہ انہوں نے ہمیں بڑی ہیلپ کی, اور میں برطانیہ کے سسٹم سے بڑا مطمئن ہوں کہ یہ انصاف بالکل ہے, بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے. تو او ایف آئی آر کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے حبیب کو دنیا کے اندر اس طرح, کیونکہ لندن ہماری بیک بون تھی, کیونکہ ان کے موصف لندن میں ہوتے ہیں الطاف صاحب, ہم نے ان کو یہاں بڑا ہارڈ ٹائم دیا تھا اس وقت. ان کی خواہش تھی کہ لندن سے ہمارا یہ اسپیکر بند ہو جائے, جو ہماری جدوجہد تھی وہ بند ہو جائے. ہماری فرینڈز آف لیاری یہاں کام کر رہی تھی, سٹی الائنس کراچی کام کر رہا تھا, لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی. سے میں نے کہا شکریہ ادا کرتا ہوں لارڈ نذیر کا, قادری صاحب کا, اور کچھ اور ہمارے دوست تھے جن کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, غیبی مدد, ہڈن فورسز. جی. اچھا, میں ایک چھوٹی سی ایڈ کروں گا, یہیں سے آپ شروع کیجیے گا, چھوٹی سی ایڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ تھے بھی نہیں تو مقدمہ درج ہو گیا, تو ایک دفعہ تو مجھے اس چیز کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ ایک دفعہ آپ ہمارے ہی کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو خبر چلی ٹی وی پہ کہ حبیب جان فائرنگ کر کے بندے مار کے نکل گیا یہاں سے. تو بیٹھے ہوئے آپ جس کے ساتھ تھے اس نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ حبیب جان تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کے مقدمات تو آپ پہ بہت چلے. پر میں, آپ اپنی بات ختم کریں تو میں جو آپ سلسلہ لندن میں لے کے آئے, اور لندن میں جو آپ نے الطاف بھائی کو تنگ کیا, اس حوالے سے بھی کچھ گلے شکوے ہیں آپ سے جو کرنے ہیں لوگوں نے. اپنا, میں کچھ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے
آپ نے بہت صحیح بات کی، وہ آپ کو واقعات ہیں، آپ میموری آپ کی زبردست ہے ماشاءاللہ. آپ پوچھوں گا بعد میں کہ آپ کھاتے کیا ہیں، کتنا یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ. سر میں کچھ لوگوں کا تو زندگی پر مقروض ہوں. اس میں مجاہد بریلوی صاحب کا نام لے لیتا ہوں. اللہ ان کا ایمان ہے. تو ایک محفل تھی شام کی، بلکہ محفل کیا تھی، ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے اسی شہر کے حوالے سے. تو ٹی وی پر پٹی چلی کہ وہ ایک نامی گرامی شخص کا مرڈر ہوا، اللہ اس کو بخشے. میرے اچھے دوست بھی تھے، وہ ہائی کورٹ میں پیشکار تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، پرو بلڈر بن گئے تھے، جناب رشید کچھی صاحب. کہ جی اس کا مرڈر ہو گیا. میں ایک دم کھڑا ہوا اور بڑا پریشان ہو گیا کہ اچھا انسان تھا، ہماری اس سے انٹریکشن بھی تھی اور ہم شہر کے لیے، کراچی کے لیے کچھ کر رہے تھے. تھوڑی دیر میں پٹی چلی کہ حبیب جان اپنے ساتھی سمیت فرار ہو گئے. تو مجاہد بھائی نے کہا، اچھا کچھ لوگ وہاں اور بھی تھے وہ ڈر گئے. مجاہد بھائی نے کہا اللہ ان کو زندگی دے، خیر میں اس کیس میں گواہی دوں گا، تم تمہارے ساتھ بیٹھے ہو. تو 2-3 بڑے نامی گرامی جرنلسٹ تھے، جن کا نام میں نہیں لوں گا، وہ بےچارے ڈر گئے. کئی دن وہ بیمار رہے خوف کے مارے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں نے کب آپ سے ہیلپ مانگی ہے؟ مجھ سے تو کہا تھا قادری صاحب نے، لارڈ نذیر نے اور دوستوں نے کہ تم پاکستان نہ جاؤ، تم پہ مقدمات قائم کیے جائیں گے، تمہیں مار دیا جائے گا وغیرہ. تو نا ڈونٹ وری. اسی طرح ایک پروگرام تھا، میں ٹاک شو میں تھا، سندیپ چینل تھا، مہران ٹی وی یا دھرتی ٹی وی، ایسا کوئی نام تھا غالباً. کوئی مرڈر ہو گیا، لوگوں نے کہا حبیب جان آپ کا تو ادھر نام چل رہا، آپ مار کے بھاگے. اس کی فوٹیج تھی. وہ ٹی وی والے کیمرہ مین اور اینکر بےچارے بھاگ گئے. میں نے کہا یہ فوٹیج ہی دے دو کہ پتہ چل جائے کہ میں یہاں ہوں. اچھا وہ اس وقت لائیو نہیں تھا، وہ پروگرام ریکارڈنگ تھا. لیکن سر میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی. تو سر خوف کا یہ عالم تھا کہ سر بڑے بڑے لوگ گواہی دینے سے ڈرتے تھے. ماں اپنے بیٹے کا قتل دیکھتی تھی، بیچاری گھبراتی تھی. باپ اپنے فیملی کو تباہ ہوتے دیکھتا تھا، گھر جلتے دیکھتا تھا. ایف آئی آر کٹتی نہیں تھی. تھانے دار، ایس ایچ او، یہاں تک کہ اس وقت کے کور کمانڈر، اس وقت کے، میں کیا بات کروں آپ سے. بہرحال وقت بدلا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو زوال ہے. ان کو کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، یہ خود بھی بہت سمجھدار تھے کہ ظلم اتنا کرو کہ خود بھی سہ سکو. آخر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. پتہ نہیں کہاں سے جنرل راحل شریف نے دیکھا، اس کے دماغ نے سارے کمپرومائز کو پیچھے پھینک کر ایک اسٹینڈ لیا کہ واقعی پاکستان پہلے، یہ سب چیزیں بعد میں. اور راحل شریف ہمت نہ کرتے تو یقیناً اس وقت نواز شریف بھی ہمت نہ کرتے. تو یہاں پر میں میاں نواز شریف کو بھی اور چودھری نثار کو بھی کسی حد تک اپریشیٹ کروں گا. تو اس وقت کی وزارت داخلہ نے، اس وقت کے لوگوں نے جو حکم دیتے، آرمی کی ہمت کے بعد ان کی ہمت بڑھی. تو طے کیا ہوا کہ ہمارے یہاں جو بھی کام کرنے کا جو بیڑا اٹھا ہے تو جی ایچ کیو سے اٹھے گا. تو سیولین تو بےچارے ویسے ہی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. ورنہ سر یقین کریں کہ آج ہو سکتا تھا کہ کراچی ہمارے ساتھ نہ ہوتا. کراچی کو آزاد ہوئے 10-15 سال ہو چکے ہوتے. یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. ادھر میں لندن میں آؤں گا اس لیے کہ آپ نے الطاف حسین صاحب کا ذکر کیا، اور کراچی کی جب بھی بات ہو تو الطاف حسین صاحب کا ذکر جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. عرصہ دراز سے وہ بھی برطانیہ میں مقیم ہے، آپ بھی برطانیہ میں. یہاں پہ ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی، رپورٹنگ بھی دیکھی کہ آپ الطاف حسین صاحب کے گھر کے سامنے جا کے اکثر مظاہرے بھی کرتے تھے. پھر جب ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا یہاں پہ مرڈر ہوا، اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ احتجاج بھی کیا اور ان کا مطلب کھل کے ان کی مخالفت کی. تو اگر الطاف حسین صاحب کا اتنا بڑا کوئی مافیا ہوتا تو وہ اس طرح آپ کو یہاں پہ کھل کے اپنی کس طرح مخالفت کرنے دیتے؟ یا آپ لوگوں کو بھی کوئی تھریٹس وغیرہ کبھی یا کوئی اس طرح کے پیغامات آئے کہ باز آ جاؤ؟ سر آپ نے کہا نا کہ ہم خود بھی تو مافیا ہے نا سر. تو مافیا کو مافیا کیا مارے گا سر؟ آپ کا حوصلہ آپ کا مافیا ہے. وہ اس کا حوصلہ جو تھا وہ سنگ مرمر کے گھر تھے، اس کا حوصلہ جو تھا وہ نوٹ اور ڈالر تھے. ہمارا حوصلہ ہمارا ایمان ہے، ہماری زمین ہے، ہماری دھرتی ہے. بالکل ہمیں ڈرایا اس وقت لوگوں نے کہ یہاں پہ جی برطانیہ میں کالے جو ہیں افریقہ کے لوگ 50-200 پاؤنڈ میں آدمی کو فارغ کر دیتے ہیں. تو ہم نے کہا جب دنیا میں جس دن مرنا ہوگا کراچی میں فارغ نہیں ہوتے، یا کیا فارغ ہوگا. ویسے لندن میں بھی مجھ پہ ایک بار حملہ ہوا ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی حملہ تھا، پاکستان کی طرف سے تھا. کسی افریقن وغیرہ کی ہمت نہیں ہوئی، نہ الطاف کی ہمت ہوئی. سر ہم نے اس کے گھر کے باہر مظاہرے کیوں کیے؟ وجہ تھی کہ جب وطن کی بات آتی تو کوئی کمپرومائز نہیں. ہمیں بتاؤں سر، میری ایک میٹنگ تھی اس وقت مشرف کے دور میں، ایک فورس کے صاحب تھے، فورسز کے، انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی، بڑی پوسٹ تھی. تو میں نے کہا، میں نے تھوڑی سی پنجابی سیکھ لی ہے یہاں پر
यूके में रहते हुए। मैंने कहा गल सुनो चौधरी साहब, तुसी डिसिप्लिन दे पाबंद हो, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਤਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਆके कहेगा अल्ताफ साडा पाई है, ਤੁਸੀਂ कहोगे सर, और मैंने कहा हम फिर कहेंगे तेरी ऐसी की तैसी। फिर गद्दार गद्दार ही होता है हमेशा, काजमी साहब यू नो दैट। और ये अब यकीन हो चला है कि हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अल्ताफ को ब्रेक थ्रू नहीं देगी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पता है कि कराची खुदा ना खास्ता खत्म हो जाता है तो पीछे पाकिस्तान ही नहीं बचता। पाकिस्तान की जो बैकबोन है माशी लिहाज से वो पाकिस्तान का कराची है। तो हमने यही बात बार बार बताने की कोशिश की कि कराची एक ऐसी माँ है जो पूरे पाकिस्तान को संभाल के बैठी है। हर आदमी ट्रांजिट होकर पहले कराची आता है, पठान हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, बलोच हो, और हर कैपिटल फाइनेंशियल हब दुनिया को संभाल के चलाता है। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो दुनिया के लोग वहां बैठे हैं न्यूयॉर्क में, लंदन में जिस तरह आप और मैं बैठे हैं, दुनिया तो फाइनेंशियल हब को बचाना बहुत जरूरी था। और अल्लाह का शुक्र है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई, देर से आई, 35 साल लगे। तो अब कोई जर्नल, कोई कोर कमांडर किसी भी दहशतगर्द को सपोर्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो वो अपने घर का नुकसान करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी अय्याशियां हैं, एक ब्यूरोक्रेट की गाड़ी का पेट्रोल, उसके घर के बाहर खड़े चौकीदार, उसकी संगे मरमर की दीवारें, इसी तरह एक आर्मी के अफसर के बैटमैन, उसकी तमाम मराद पाकिस्तान से। वरना हमने यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सर्जन और बड़े बड़े तुरम खानों को टैक्सियां चलाते हुए देखा है इंग्लैंड में। अब तो उबर कहते हैं, टैक्सियां चलाते हुए देखा, जिसके पीछे वो 12-12 मुलाजमिन की फोर्स होती थी, और यहाँ उनको पानी पीते हुए देखा है, यहाँ उनको एक आम आदमी की तरह देखा हुआ है। अभी मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको भेजूंगा, हमारे चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब दुबई में या किसी गल्फ ममालिक में, लोगों ने कहा कि भाई तुमने ये लाइन कैसे तोड़ी? आप लाइन तो पाकिस्तान में तोड़ सकते हैं कि आपका मुल्क है, आप वहां के बादशाह हैं, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर आपको पता है हर आदमी चौधरी भी कुकड़ बन जाता है, सिंध का वडेरा भी कुकड़ बन जाता है, बलूचिस्तान का सरदार भी वडेरा बन जाता है। तो यहाँ पे तो सर पाकिस्तान तो अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है कि जी हर चोर, उचक्का, करप्शन वाला आदमी और सीना तान के बोलता है मैं चौधरी। तो सर पाकिस्तान तो एक ऐसी नेमत है, और अल्लाह का शुक्र है कराची बची है। सर भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं तारीख में जिंदा रहना चाहता हूँ, और आज मुझे खुशी है कि हमने जो कुछ किया, मेरा पॉलिटिकल करियर डैमेज हुआ है, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीजें हुई हैं, आज हमारे हाथ के बनाए हुए बहुत सारे लोग वजीर मुशीर बने, जिनकी झोपड़ियां थी उनके संगे मरमर के महल बन गए। हमें खुशी है कि हमने लियारी के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए। अल्लाह बख्शे रहमान शहीद को, अल्लाह जिंदगी दे उजैर को। और वो लोग कहते हैं ये मनसियात फरोश हैं, मैं कहता हूँ मतलब आपने रहमान शहीद का जिक्र किया, पर माजरत के साथ देखें, ये वही है ना जिनको लोग रहमान डकैत भी कहते थे। सर ये तो देखे ना, आप पर कैरेक्टर मुसल्लत किया गया है, गैंग वार, ये प्रोडक्ट क्रिएट की एमक्यूएम ने, अपने तमाम गुना, अपने वो तमाम जराइम ये उठाकर पोटली में बांधकर यारी को फेंक देते थे। अब तो देखे ना, रिपोर्ट क्यों नहीं देते, जितने कत्ल हुए, क्या क्या हुआ शहर में, अब लोग लिखना शुरू करते हैं। उस वक्त आप अखबार देखें, एक रिसाला होता था तकबीर मैगजीन, असलाउद्दीन साहब का, उसकी किताबें भरी हुई हैं, लिखा हुआ है, हेराल्ड होता था, शेरी रहमान ने बहुत कुछ लिखा उस जमाने में, मजहर अब्बास ने बहुत कुछ लिखा। मजहर अब्बास इस्लामाबाद क्यों गए, पूछे ना आप, खवातीन एंकर मंजूर यास्मीन, नादिया मिर्जा एंड अदर्स कराची छोड़ के क्यों गई, कामरान खान कहाँ गए? सर ये देखे ना, अब उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि एक ऐसा कैरेक्टर तख्लीक करो कि अपने सारे गुनाहों को उस पर डाल दो। जिस तरह होता है ना, जैसे हमारे कराची में लोगों ने करप्शन की फालूदे वाले पे डाल दी, चाट वाले पे डाल दी, ये तो ये बड़े मरूम हबीबुर रहमान कहा करते थे एक जर्नलिस्ट, ये बड़े कारीगर लोग हैं सर, ये इनका बस चले तो ये अल्लाह को भी घुमा दे, अल्लाह एक ऐसी जात है, अल्लाह को अल्लाह ने कहा और दौड़ो और दौड़ो, आखिर एंड में अल्लाह नहीं मारना है। तो ये तो वक्त साबित है सर। लियारी के लोग, मैं अपने बारे में आज फिर कहता हूँ, रोजा है मुंह में, I'm innocent like a newborn baby। ठीक है, मैं उसे के बारे में भी इतना जरूर कहूंगा
کہ وہ وطن فروش نہیں ہے، وہ سرفروش ہے، وہ غدار نہیں ہے، وہ محب وطن ہے. غداروں کے لیے میں پھر کہتا ہوں سپریم کورٹ کو یا آرمی چیف کو کہ ایک ایسا کمیشن تشکیل دے جو پاکستان کے معاشی اب کراچی کے لیے فیصلہ کرے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا. اگر ہم صحیح ہوں تو ہمیں تمغے نہیں چاہیے، ایک سرٹیفکیٹ دے دینا صرف، تاکہ ہم اپنے گھر پہ فریم بنا کر ٹانگ لیں. تھینک یو سو مچ. آپ تمغے میرا کو دیں. تھینک یو سو مچ حبیب جان بلوچ صاحب.